اس دن موسم بہت خوشگوار تھا، بھیگی بھیگی فضا تھی، میں اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ میں معمول کے مطابق شمائلہ کے کمرے میں پہنچا تو اس نے مسکرا کر میرا خیر مقدم کیا اور بولی، مجھے اسپتالوں کا کوئی تجربہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن ان کے بارے میں جو سنا ہے وہ زیادہ اچھا نہیں سنا، مگر یہاں تو صورتحال ہی کچھ اور ہے۔ کیا؟ میں کرسی لے کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے، وہ کسی آسیب کا شکار ہے، اور مشکل یہ تھی کہ میں کوئی درویش یا عالم نہیں تھا، بس ڈاکٹر تھا۔ ہر شخص خلوص کا پیکر ہے، ہر طرح خیال رکھا جا رہا ہے، خاص طور سے آپ میرا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ آپ اپنے علاج سے مطمئن ہیں شمائلہ؟ پتہ نہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر اطمینان ہوتا ہے جیسے کوئی اپنا آ گیا ہو۔ مجھے ابھی تک نہیں معلوم کہ بیماری کیا ہے، ہاں جب یہاں سے جاؤں گی تو ایک بیماری ضرور ساتھ لے کر جاؤں گی۔ شمائلہ کا لہجہ رومانوی ہو گیا تھا۔ ہم آپ کو تندرست کر کے بھیجیں گے مس شمائلہ، میں نے اس کے الفاظ کو نظر انداز کر کے کہا۔ تندرست؟ شاید، لیکن کیا اس میں من درستی بھی شامل ہوگی؟ وہ بولی، پھر وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ یوں لگا تھا جیسے اس کے دماغ کو کوئی جھٹکا لگا ہو۔ میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، مجھے ایک دم کسی تبدیلی کا احساس ہوا تھا، اس کے نقوش بدلنے لگے۔ سچی بات یہ ہے کہ میرے بدن میں خوف کی ایک لہر اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ نارنجی ہوتا جا رہا تھا اور ان میں چمک بڑھ رہی تھی۔ پھر اچانک اس کے پاس سے ایک شدید بدبودار دھواں ابھرنے لگا اور میں نے بے اختیار چٹکی سے اپنی ناک دبا لی۔ پھر اچانک اس کے منہ سے ایک مکروہ آواز ابھری، نہ رے نہ، یہ ٹھیک نہ رہے، یہ غلط ہے۔ اس من میں تیرا پریم گھر کرنے لگا ہے، پریم شکتی توڑ بن سکتی ہے، یہ ہم نہ ہونے دیں گے۔ یہ آواز شمائلہ کی نہیں تھی، یہ وہی مکروہ آواز تھی جو ایک بار پہلے میں نے شمائلہ کے منہ سے سنی تھی۔ اچانک میرے دل سے خوف دور ہونے لگا، مجھے یوں لگا جیسے میرے اندر کوئی اور قوت سما گئی ہو۔ کچھ لمحے قبل جو کپکپاہٹ ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ میں نے ان بھیانک نارنجی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیسا توڑ بن سکتی ہے پریم شکتی؟ یہ ناری تجھے سندر لگی ہے؟ ایک بہن کی طرح، میں نے جواب دیا۔ اے؟ آواز میں اچانک حیرت در آئی تھی۔ میں ڈاکٹر ہوں، میرا ہر مریض سے ایک پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، بوڑھی ہو تو ماں جیسی، جوان ہو تو بہن جیسی، یہی کیفیت مردوں کے لیے ہوتی ہے۔ اپنے ان بہن بھائیوں کو ہم صحت اور زندگی دینا چاہتے ہیں۔ تو بڑھیا چھوڑا ہے رے، پر او کے من میں تیرا پریم جاگ رہا ہے، تو اس کے پریم کا جواب مت دیجیو، نہیں تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا۔ اور سن، اسے کوئی بیماری نہیں ہے، پر اس کے جیون کے اب 100 دن باقی ہیں۔ 100 دن کے بعد یہ مر جائے گی اور ہم اسے لے جائیں گے۔ اب یہ ہماری ہے بیرن، اس کے علاج کا کوئی فائدہ نہ رہے۔ تم کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہم چھیرا کنڈی کے نمبردار بھگندر ناتھ ہیں ہم۔ زندہ ہو؟ میں نے پوچھا، جس کے جواب میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر شمائلہ کے منہ سے مکروہ قہقہہ برآمد ہوا۔ بکری کا بچہ لگے ہے تو، کیسا مزے کا سوال کیا ہے۔ زندہ ہوتے تو کیا اس کے شریر میں ہوتے؟ آتما ہے ہم، پلیگ سے مرے تھے، ارتھی تک نہ جلی ہماری، سارے کے سارے بھٹک رہے ہیں، کوئی کہیں کوئی کہیں۔ ہم نے چھیرا کنڈی کی دھرم شالہ میں استھان بنا لیا۔ یہ دھرم شالہ آئی، رات وہاں رکی، بال دیکھو اس کے، شریر دیکھو، پاگل کرنے والا ہے۔ ہم بھی پاگل ہو گئے، اب اسے چھوڑنے کو من کس کا چاہے گا۔ 100 دن ہے اس کے جیون کے، اس کے بعد یہ ہماری ہوگی، کون اسے ہم سے بچائے گا؟ لے جائیں گے ہم اس کو، زمین میں نہ جانے دیں گے، ہم نے بندوبست کر لیا ہے۔ کیا کرو گے؟ کیا بندوبست کر لیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مر جائے گی، اس کے گھر والے اس کی ارتھی لے کر قبرستان جائیں گے، قبر کھودی جائے گی اس کی، پھر ہم ایک دم اس کے مرے ہوئے شریر میں گھس جائیں گے اور یہ اٹھ کر دوڑ لگا دے گی۔ ہا ہا ہا، پھر کون مائیکل لانے سے پکڑے گا؟ بس پھر ہم ہوں گے اور یہ۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور مستقبل میں پیش آنے والا ایک ایک منظر میری آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ چلے ہیں، اس کی دوا دارو چھوڑ، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 100 میں سے کئی دن کم ہو گئے ہیں، آرام کرنے دے، اس کے بعد سنسار چھوڑنا پڑے گا۔ شمائلہ نے آنکھیں بند کر لیں، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ ہوش میں آ جائے گی۔ میں نے بھی وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا، اسی لمحے میں باہر آ گیا۔ نرس کو میں نے اندر بھیج دیا۔ یہ سب سے بڑی پریشانی تھی میرے لیے، جوانی دیوانی ہوتی ہے، ایسے جملے مجھے بازاری لگتے تھے، لیکن اب تجربہ ہو رہا تھا کہ یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔
شازیہ، ڈاکٹر سائرہ اور اب یہ سحر زدہ خاتون جو نہ جانے کیا کر بیٹھی تھی۔ شمائلہ کی اصل بیماری کا پتہ چل چکا تھا۔ اس کا کیا علاج کروں؟ اور اگر کوشش بھی کروں تو ڈاکٹر کی بجائے تعویذ گنڈوں والا سنیاسی بابا بن جاؤں، سارا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ بہت غور کرنے کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ شمائلہ کو واپس اس کے گھر بھیج دیا جائے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس کی حفاظت کرے۔ امتیاز سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ مجھ سے ملاقات کر لے۔ امتیاز اپنی تمام مصروفیات ترک کر کے میرے پاس آ گیا۔ رسمی باتوں کے بعد میں نے کہا، امتیاز، میں آپ سے شمائلہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی ڈاکٹر کامران، اسے کوئی بیماری نہیں ہے، میں نے اس کا ہر پہلو سے جائزہ لے لیا ہے، وہ آسیب زدہ ہے۔ پچھلے چند تجربات سے مجھے اس کے بارے میں اندازہ ہو گیا ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، عامل نہیں ہوں۔ اگر آپ حکم دیں گے تو میں اسے مستقل اسپتال میں رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسے کسی عامل کو دکھانا ضروری ہے، میں اسے صرف دعائیں ہی دے سکتا ہوں۔ امتیاز کے چہرے سے افسردگی ٹپکنے لگی۔ اس نے بے چارگی سے کہا، ٹھیک ہے، ہم اسے لے جائیں گے۔ اسی دن امتیاز وارث علی کے ساتھ آ کر شمائلہ کو لے گیا۔ بہت خوبصورت، بہت پیاری لڑکی تھی۔ جاتے ہوئے اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا تھا، لیکن ان سارے معاملات میں قطعاً ناکارہ وجود تھا۔ مجھے اپنی منزل کی تلاش تھی۔ میں ایک بڑا ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن میرے راستے رک گئے تھے۔ میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا۔ اسپتال کی زندگی بہت متحرک ہوتی ہے۔ ہر لمحہ نئے لوگ اور ان کے دکھ، ان سے دلی ہمدردی ہی ان کے دکھوں کا شریک کرتی ہے۔ ایک ڈاکٹر صرف ایک ڈاکٹر ہی نہیں، انسان بھی ہوتا ہے۔ فرض اور انسانیت مل کر ہی اسے ڈاکٹر بناتے ہیں۔ میری زندگی میں کچھ کردار ایسے آئے تھے جو انوکھے تھے، اور ان کا تعلق کسی مرض سے نہیں تھا۔ میری خوش نصیبی تھی کہ ان کی شفا میں مجھے بھی حصہ مل گیا تھا۔ میں انہیں بھول نہیں سکتا تھا۔ جاوید انصاری تو ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن شمائلہ کے لیے میں کچھ نہیں کر سکا تھا۔ مگر وقت کے فیصلے کبھی کبھی ہماری سوچ کے برعکس ہوتے ہیں۔ 15 دن ہوئے تھے شمائلہ کو اسپتال سے گئے ہوئے۔ اس دوران اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی تھی، نہ ہی میں نے جاننے کی کوشش کی تھی۔ پھر ایک دن امتیاز ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں مل گیا۔ علینا بھابی کے ساتھ تھا۔ مجھے دیکھ کر دونوں بہت خوش ہوئے۔ علینا نے کہا، کامران بھائی، کسی ڈاکٹر کو ایک عام انسان بنانے کا کوئی طریقہ بتائیے۔ ارے یہ تو ایک نیا انکشاف ہے، بھابی، کیا ڈاکٹر انسان نہیں ہوتا؟ میں نے اس دلچسپ سوال پر مسکرا کر کہا، انسان کسی بھی منصب پر فائز ہو، محبت کے رشتوں کی قدر تو کرتا ہے۔ خاص طور سے میری نگاہوں میں ایک مسیحا ہی کی طرح نہیں، ایک بھائی کی طرح آپ کا مقام ہے۔ لیکن میں اپنے بھائی سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی کبھی کبھی بہن کی خبر لے لیا کریں۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے علینا بھابی کا لہجہ گلوگیر ہو گیا۔ ارے علینا بھابی، میں شرمندہ ہو رہا ہوں، اور اب اس کی گنجائش نہیں رہ گئی کہ میں آپ سے اپنی مصروفیت کا رونا رہوں۔ مناسب بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اپنے گھر تو جاتے ہی ہوں گے۔ علینا نے کہا، ڈپارٹمنٹل سٹور کی چھت پر ریستوران ہے جہاں بڑی اچھی کافی ملتی ہے، تو کیوں نہ میں آپ کو کافی کی پیشکش کروں، میں نے کہا، اور ہم تینوں خودکار سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ بہترین خوشبودار کافی کا سپ لیتے ہوئے میں نے امتیاز سے اس کے اخبار کے بارے میں پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے۔ ایک بڑا المیہ ہو کیا ہے؟ امتیاز کے لہجے میں افسردگی تھی۔ خیریت؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ اصل میں وارث علی صرف میرے اخبار میں نوکری نہیں کرتے، بلکہ ہمارے خاندان کی ایک فرد کی مانند ہیں۔ ہم ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں۔ ان دنوں ان پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، بیچارے 2 دن کارڈیالوجی میں رہ کر آئے ہیں۔ خدا خیر کرے، کیا ہوا؟ شمائلہ گھر سے غائب ہو گئی ہے۔ اوہ، آپ کو پتہ ہے کہ ایک رات وہ گھر سے نکل گئی تھی اور زخمی ہو گئی تھی۔ 9-10 دن پہلے وہ اسی طرح گھر سے نکلی، پھر واپس نہیں آئی۔ اب تک اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ اوہ میرے خدا، پولیس میں رپورٹ کی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں کرنے دی وارث علی نے۔ میرے پاؤں پکڑ لیے کہ میں پولیس میں رپورٹ نہ کروں۔ ان کا خاندان بہت ظالم ہے، انہیں جینے نہیں دے گا۔ وہ سب کچھ برداشت کر لیں گے، بدنامی نہیں۔ شمائلہ کا معاملہ انہوں نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی؟ ہاں، جو کچھ ان لوگوں پر بیت رہی ہے بڑا درد انگیز ہے۔ آفس تو نہیں آ رہے ہوں گے؟ نیم مردہ ہو رہے ہیں۔ ہم لوگ ہر لمحہ ان کی خبر گیری کرتے رہتے ہیں۔ رات کو وہیں کھانا کھاتے ہیں، ورنہ شاید وہ کھانا بھی نہ کھائیں۔ اچھا، رات کو میں ان سے ملنے آؤں گا۔ ہاں، ایک بات بتائیں، انہوں نے شمائلہ کو کسی عامل کو دکھایا؟ عامل؟ یہاں لوٹ مار کرنے والے قدم قدم پر مل جاتے ہیں، اور جو سچ مچ باعمل ہوتے ہیں وہ گمنامی ہی پسند کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی اچھا عامل نہیں مل سکا۔ آپ یقین کریں،
اگر اسے کوئی ذہنی عارضہ ہوتا تو میں سر توڑ کوشش کرتا۔ میں جانتا ہوں، امتیاز نے کہا۔ کافی دیر ہم وہاں رہے، پھر رات کو وارث علی کے گھر آنے کا وقت طے ہوا اور ہم رخصت ہو گئے، لیکن میرے دل پر ایک بوجھ آ پڑا۔ میں حقیقتوں کا شناسہ تھا، ان سے گریز اور روگردانی کا پہلے کوئی احساس نہیں تھا، لیکن وارث علی کی کیفیت نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دن بھر کشمکش کا شکار رہنے کے بعد آخر میں نے کچھ فیصلے کیے اور مقررہ وقت پر وارث علی کے گھر پہنچ گیا۔ باہر امتیاز کی کار موجود تھی۔ وارث علی کی صورت نہیں پہچانی جا رہی تھی، بے حد لاغر ہو گئے تھے، مجھے دیکھ کر بچوں کی طرح رو پڑے۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، انشاءاللہ وہ نہ صرف واپس مل جائے گی بلکہ ٹھیک بھی ہو جائے گی، آپ بھروسہ رکھیں۔ امتیاز نے پرتکلف کھانے کا بندوبست کیا تھا، سب نے مل کر کھانا کھایا، پھر میں نے خصوصی نشست جمائی۔ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں وارث علی صاحب۔ جی بیٹے۔ چھیرا کنڈی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ چھیرا کنڈی ایک علاقے کا نام ہے، مگر اب وہ ایک ویران علاقہ ہے۔ کسی زمانے میں وہاں آبادی تھی، مگر یہ تقسیم سے بہت پہلے کی بات ہے، اب وہ ایک ویرانہ ہے۔ اتفاق سے میں بھی چھیرا کنڈی کے بارے میں جانتا ہوں۔ اخبار میں اس کے بارے میں ایک بہت دلچسپ فیچر چھپا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ چھیرا کنڈی ایک آسیبی بستی ہے، جہاں بے شمار آتماؤں کا بسیرا ہے۔ اس آبادی میں بہت عرصے پہلے طاعون کی وبا پھیلی تھی، جس نے پوری آبادی کو نگل لیا تھا۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، غرض آبادی کا ہر شخص لقمہ اجل بن گیا تھا۔ وبا اس قدر ہولناک تھی کہ امدادی ٹیمیں بھی وہاں نہیں پہنچی اور وہاں طاعون زدہ لاشیں سڑتی رہیں۔ طویل عرصے کے بعد وہاں سے سینکڑوں انسانی پنجر بلا تخصیص مذہب سمیٹ کر تلف کر دیے گئے تھے۔ یہ تفصیل تھی چھیرا کنڈی کی۔ یہ جگہ ہے کہاں؟ کراچی سے کوئی 90 کلومیٹر، اس سے 10 کلومیٹر آگے گوٹھ چھیرا ہے۔ راستہ چوکھنڈی سے گزرتا ہے، گوٹھ تک جانے کے لیے کوئی پکی سڑک نہیں ہے۔ اس بار وارث علی نے بتایا۔ آپ وہاں گئے ہیں؟ ہاں، یہی بتا رہا تھا، گوٹھ چھیرا میں میرے ایک عزیز رہتے ہیں، 1-2 بار وہاں گیا ہوں۔ کچھ عرصے قبل آپ لوگ وہاں گئے تھے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں تو نہیں گیا تھا، لیکن میری بیگم اور شمائلہ وہاں گئے تھے۔ شمائلہ کی کچھ سہیلیاں بھی گئی تھیں۔ گوٹھ چھیرا میں ان کی ایک دوست کی شادی تھی جس میں انہوں نے شرکت کی تھی، وارث علی نے بتایا۔ چچی جان آپ بھی ساتھ گئی تھیں؟ ہاں، شمائلہ کو ہم کہیں اکیلا نہیں جانے دیتے تھے، اسے خود بھی میرے بغیر کہیں جانے کی عادت نہیں تھی۔ بیگم وارث علی بولی۔ اب غور کر کے میرے سوالات کا جواب دیجیے۔ گوٹھ چھیرا سے واپسی میں آپ کہیں راستے میں رکے تھے؟ ہاں بیٹے، شمائلہ کی سہیلیوں میں سے ایک لڑکی اپنی کار میں گئی تھی، ہم اسی کے ساتھ تھے۔ واپس چلے تو موسم بہت خراب تھا، تھوڑا ہی فاصلہ طے ہوا تھا کہ بارش شروع ہو گئی، ساتھ میں طوفانی ہوائیں بھی تھیں۔ کار لڑکی خود ہی چلا رہی تھی، چنانچہ گھبرا گئی اور سڑک کے کنارے اس نے کار روک دی۔ وہاں تھوڑے فاصلے پر ایک چھوٹی سی ہندوانہ طرز کی عمارت بنی ہوئی تھی۔ ہم سب شدید بارش اور طوفان سے گھبرا کر اس عمارت کی طرف بھاگے اور اس میں گھس کر بارش سے پناہ لی۔ لڑکی نے اپنے گھر موبائل پر فون کر دیا تھا کہ وہ آج نہیں آ رہے، کل صبح آئیں گے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اس طرح راستے میں رک گئے ہیں کہ کہیں گھر والے اس کے پریشان نہ ہو جائیں۔ کتنے افراد تھے؟ 4 لڑکیاں، ایک میں۔ مرد کوئی نہیں تھا؟ نہیں۔ رات اسی عمارت میں گزاری؟ ہاں۔ اس دوران لڑکیاں کیا کرتی رہیں؟ بس ادھر ادھر گھومتی رہیں، انہیں چین کہاں تھا؟ عمارت میں جھاڑ جھنکاڑ بھی تھے؟ ہاں، بڑی ویران جگہ تھی، نحوست برس رہی تھی، بیگم وارث علی نے بتایا۔ یہ وہی جگہ چھیرا کھنڈی تھی جس کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا، اور چھیرا کنڈی میں سڑک کے ساتھ ایک دھرم شالہ ہے جسے آصف زدہ کہا جاتا ہے، وارث علی نے کہا، اور پھر ایک دم وحشت زدہ ہو گئے، پھر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولے، تو کیا؟ اوہ میرے خدا، امتیاز صاحب نے بتایا تھا کہ آپ نے ان سے کہا ہے کہ شمائلہ کو کوئی بیماری نہیں ہے، اسے کسی عامل کو دکھایا جائے، اور اس نے ایک رات چھیرا کنڈی کے آصف زدہ دھرم شالہ میں گزاری تھی، کیا یہ سب کچھ؟ پھر وارث علی صاحب بے اختیار ہو کر اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ خدا کے لیے میری بچی کے لیے آپ کچھ کریں، آپ وہ نہیں ہیں جو نظر آتے ہیں، آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، آپ ہمارے لیے کچھ کریں، آپ مجھے گناہگار نہ کریں، آپ میرے بزرگ ہیں، آپ آرام سے بیٹھیں، میں وہی ہوں جو نظر آتا ہوں، اس سے الگ کچھ اور نہیں۔ امتیاز صاحب، میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات کبھی نہ لکھیں، میری شخصیت مسخ ہو جائے گی۔ تعمیل کروں گا، لیکن چھیرا کنڈی کا ذکر بے معنی تو نہیں ہے؟ امتیاز نے کہا، کوئی دعویٰ نہیں، کوئی وعدہ نہیں،
لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ شمائلہ کی بازیابی اور اس کی مکمل صحتیابی کے لیے کچھ کروں۔ اور وارث علی صاحب، آپ سے عرض ہے کہ اس وقت تک مایوس یا بددل نہ ہوں جب تک میں آپ کے پاس آ کر یہ نہ کہہ دوں کہ میں ناکام ہو گیا ہوں۔ اس رات شدید اضطراب رہا۔ تہجد کے وقت جاگ گیا، بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، معبود کریم، میرے ایمان کو سلامت رکھنا اور نیک کام میں میری مدد کرنا۔ وارث علی کی حالت نے مجھے شدید متاثر کیا تھا۔ میں نے پروگرام بنا لیا کہ تنہا جاؤں گا اور قسمت آزماؤں گا۔ دوسرے دن میں نے اسپتال جا کر چھوٹے موٹے کام سر انجام دیے، پھر معاون ڈاکٹر کو ہدایت دے کر اسپتال سے نکل آیا۔ کار سٹارٹ کر کے چل پڑا۔ راستے میں ایک پیٹرول پمپ سے ٹنکی بھروائی، پھر سفر طے کر کے لانڈھی رکا۔ قبرستان جا کر احمد علی کی قبر پر فاتحہ پڑھی، ان سے دعا کی درخواست کی اور چوکھنڈی چل پڑا۔ اس علاقے سے بہت سے واقعات منسلک تھے، لیکن اچانک دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کچی سڑک کے درمیان ایک عجیب سے حلیے کا آدمی کھڑا تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ اس شخص نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگائے، پھر مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور سڑک کے درمیان سے ہٹ گیا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر کار روک دی تو وہ میرے قریب آ گیا۔ بنسی راج ہے ہمارا نام۔ پران پردھانی نے آپ کی سیوا کی آگیا دی ہے، ہمیں آپ کے ساتھ جانے کے لیے کہا ہے۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ چھیرا کھنڈی۔ بھگیندر ناتھ کے نام سندیش دیا ہے انہوں نے، آپ کی سہایتا کے لیے؟ میں نے حیرانی سے اس کی بات سنی۔ دل نے کہا یہ تائید غیبی ہے، اسے قبول کر لیا جائے۔ آؤ بیٹھو، میں نے کہا۔ وہ کار کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ میں نے کار آگے بڑھا دی۔ دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ وہ سب ہو رہا تھا جو میں چاہتا تھا، نہ مجھے اس سے کوئی واقفیت تھی۔ خیر تھوڑی دیر تک میں خاموشی سے کار چلاتا رہا۔ راستے میں ایک دو شاخہ سڑک آئی تو میں نے کار کی رفتار سست کر دی، پھر ایک سمت کا رخ کیا تو پیچھے بیٹھے بنسی راج نے جلدی سے کہا، نہ مہاراج نہ، دوسری سڑک پر چلنا ہے۔ اچھا بنسی راج، میں نے کہا اور کار دوسرے راستے پر موڑ دی۔ تھوڑے فاصلے پر جا کر میں نے پوچھا، تم بھگیندر ناتھ کو جانتے ہو بنسی راج؟ جنک بھنڈاری ہے، کالی آتما، چھیرا کنڈی کا نمبردار تھا۔ پاکستان بننے سے پہلے کنڈی اور آس پاس بڑی ہاہاکار مچا رکھی تھی، بھتیرے مار دیے، پھر پلیگ پھیلی اور مر گیا۔ بس اس کی آتما بھٹک رہی ہے، کوئی اس کے پھیر میں آ جائے ہے تو اسے نقصان پہنچاوے ہے۔ ادھر موڑ لو، وہ نئی سڑک نظر آوے ہے، بس وہیں دھرم شالہ ہے۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا تھا اور پھر میں نے سڑک سے کچھ دور وہ پراسرار عمارت دیکھ لی۔ آخر کار اس عمارت کے پاس کار روک کر میں نیچے اتر آیا۔ بنسی راج میرے ساتھ تھا اور مجھ سے آگے چل رہا تھا۔ عمارت میں داخل ہو کر اس نے آواز لگائی، باہر آ رے بھگندرا، باہر آ، پران پردھانی کا سندیسا لے کر آئے ہیں ہم، باہر آ جا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر کھڑبڑ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس کے بعد ایک دروازے سے ایک کریح صورت آدمی باہر آ گیا۔ اس نے خونی نظروں سے ہم دونوں کو دیکھا، پھر بولا، کاہے رے؟ وہ چھوکری واپس دے دے جسے تو نے بند کر رکھا ہے۔ کیوں رے؟ تیری بہنیاں لگی ہے وہ؟ تو کون ہوئے ہے؟ بھوریا چرن مہاراج نے کہا ہے کہ چھوکری واپس دے دے۔ ہاں، بھوریا چرن کیا ہے وہ اب؟ نہ سنت نہ سادھو، نہ من کا نہ شنکھا، کچھ بھی تو نہیں ہے وہ۔ سنکھا بننے والا ہے اور کھنڈولا بھی، سوچ لے تیرا کیا ہوگا۔ ارے جا جا، سنکھا بھی نہ ہے وہ، بھگندرا نام ہے ہمارا۔ وہ چھوکری ہمیں پسند ہے، مر جائے گی وہ تھوڑے دنوں میں، بس پھر وہ ہماری ہوگی پوری کی پوری۔ لے آ اسے بھگیندر ناتھ، نہیں تو تیار ہو جا، مہاراج نے تیرے لیے بہت کچھ بھیجا ہے۔ بول کیا کہتا ہے؟ چلا جا ادھر سے، یہ ہماری ترت شالہ ہے، ابھی بھنگے چھوڑ دیں گے تو ناچتا پھرے گا۔ جا بھاگ جا، اسے ساتھ لے کر چل۔ بھگیندر ناتھ نے ہاتھ جھٹک کر کہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اسی وقت بنسی راج نے دونوں ہاتھ سامنے کیے اور دو زنجیریں اس کے ہاتھوں سے نکلی اور بھگیندر ناتھ کے پیروں میں جا پھنسی۔ بھگیندر ناتھ منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس نے پلٹ کر خونی نظروں سے بنسی راج کو دیکھا اور پلٹ کر کروٹیں بدلنے لگا۔ دوسرے لمحے اس کی جگہ ایک کالا ناگ نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پھن کاڑھ کر ہماری طرف لپکے، قریب سے کچھ اینٹیں گریں اور اس کا پھن کچل گیا۔ سانپ بھل کھانے لگا۔ اسی وقت قریب کی ایک چھوٹی دیوار نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور پوری کی پوری سانپ کے بدن پر آ پڑی۔ سانپ اس دیوار کے نیچے دب گیا تھا۔ چلو اس کی سمادھی بن گئی، بنسی راج نے کہا۔ یہ ختم ہو گیا؟ میں نے پوچھا۔ ختم تو یہ پہلے ہی ہو گیا تھا، اب اس کی آتما بھی قید ہو گئی اسی دیوار کے نیچے۔ ہاں، مہاراج سے منہ موڑ رہا تھا۔
اب یہ یہاں سے نہیں نکلے گا کیا؟ کبھی یہ دیوار ہٹی اس کے شریر پر سے تو نکل آئے گا، یہ بھی مشکل ہوگا۔ مہاراج کی سنکھاسکتی واپس آ گئی تو ویسے ہی اس کے جل ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ ان کی آگیا نہ ماننے کی سزا ان کے بیر ہی اسے دے دیں گے۔ وہ لڑکی اس کے پاس ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں اسی کے پاس ہے، آؤ دیکھیں۔ شمائلہ دھرمشالہ کے نیچے ایک قید خانے میں مل گئی۔ یہ تہخانہ بھی بنسی راج نے تلاش کیا تھا۔ بڑی ہیبت ناک جگہ تھی، تاریک اور بدبودار۔ 2 فٹ لمبے جالے چھت اور دیواروں سے لپٹے ہوئے تھے، ہر طرف چمگادڑوں کی بیٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ایک جھلنگا چارپائی پر شمائلہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے اس عالم میں دیکھ کر مجھے بے حد افسوس ہوا۔ میں نے اس کے پاس جا کر اس کا شانہ ہلایا لیکن وہ نہ جاگی تو بنسی راج نے کہا، اسے اٹھا کر کھلی جگہ لے جاؤ تب یہ ہوش میں آئے گی۔ اب یہ تمہارا کام ہے، ہم چلتے ہیں۔ کہاں؟ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ نہیں، ہمیں اور کام ہے۔ پران پردھانی نے ہمیں یہ کام دیا تھا سو ہم نے کر دیا۔ اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اسے لے جاؤ۔ تمہارا راستہ کسی نے روکا تو ہم دیکھ لیں گے، بنسی راج نے کہا اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ میرا دماغ کسی حد تک معاف تھا۔ میں ایک اجنبی احساس کے ساتھ چیرا کنڈی کی اس دھرمشالہ کی تلاش میں چل پڑا تھا۔ کسی کو ساتھ لانے کی زحمت تک گوارا نہ کی تھی۔ اپنے اندر اس اعتماد کی وجہ بھی تلاش نہیں کر سکا تھا، لیکن کام ہو گیا تھا اور بڑی خوش اسلوبی سے ہو گیا تھا۔ شمائلہ میرے سامنے تھی۔ ایک بار پھر شمائلہ کو ہلایا جلایا مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ چنانچہ میں نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور تہخانے کی سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ تہخانے سے باہر آ کر میں اس منحوس عمارت میں ایک لمحہ نہیں رکا اور تیز رفتاری سے باہر نکل کر کار کے قریب پہنچ گیا۔ شمائلہ کو پوری احتیاط سے پچھلی سیٹ پر لٹایا اور کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ کار درمیانہ رفتار سے سفر کر رہی تھی اور اب میرے حواس صحیح معنی میں جاگ گئے تھے۔ اب تک میں کسی دباؤ کے زیر اثر کام کر رہا تھا، لیکن اب ذہن کسی حد تک آزاد ہو گیا تھا۔ یہ میں نے کیا کیا ہے؟ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ شمائلہ مجھے کہاں سے ملی تو کیا بتاؤں گا؟ کتنی خوفناک بات ہے، لوگ کچھ اور بھی سوچ سکتے ہیں۔ کوئی بھی غلط بات، میری کیا حیثیت ہوگی؟ ایک دم خوف ستاری ہو گیا۔ فیصلہ کرنا ہے، شہر پہنچنے سے پہلے فیصلہ کرنا ہے، خود کو بھی بچانا ہے، اپنی عزت بھی محفوظ رکھنی ہے۔ آخر کار ایک فیصلہ کیا۔ موبائل فون نکال کر امتیاز کو کال کی۔ دوسری طرف نمبر مل جانے پر میں نے کہا، امتیاز صاحب کہاں ہیں آپ؟ آفس میں ہوں ڈاکٹر کامران، فرمائیے۔ امتیاز نے بڑی اپنائیت سے جواب دیا، فوری ملنا چاہتا ہوں، آپ کے آفس کے سامنے ایک سنیما ہاؤس ہے، وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ آپ آفس آ جائیے، اگر مناسب نہیں ہے تو میں وہیں آ جاتا ہوں۔ آپ آ جائیے پلیز، میں نے کہا اور پھر مزید 2-4 باتیں کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ شہر میں داخل ہوا اور پھر اس سنیما ہاؤس کے سامنے فٹ پاتھ کے قریب کار روک دی۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ امتیاز سامنے سے آتا نظر آیا اور میرے قریب پہنچ گیا۔ میں نے کار سے باہر نکل کر اس سے ملاقات کی۔ وہ متجسس نظر آ رہا تھا۔ میرے حلیے کو غور سے دیکھ کر بولا، خیریت ڈاکٹر کامران، کہیں دور سے آ رہے ہیں؟ کار کی حالت دیکھ کر بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں۔ اس نے کار پر نگاہ ڈالی اور اسے پتہ چل گیا کہ کار کی پچھلی سیٹ پر کوئی لیٹا ہوا ہے۔ آئیں، میں نے کہا اور خود واپس اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا۔ امتیاز بھی گھوم کر میری برابر والی سیٹ پر آ گیا۔ اب اس کا تجسس اور بڑھ گیا تھا۔ میں نے کہا، امتیاز، آپ نے غور نہیں کیا کہ پچھلی سیٹ پر کون ہے؟ مجھے اندازہ نہیں ہو سکا۔ وہ شمائلہ ہے۔ میرے اس انکشاف نے امتیاز پر سکتہ طاری کر دیا۔ اس نے گردن گھمائی اور دیر تک شمائلہ کو بغور دیکھتا رہا، پھر اس نے میری طرف رخ کیا۔ میں کسی تمہید کے بغیر آپ کو سب کچھ بتا رہا ہوں۔ شمائلہ ایک بدروح کے زیر اثر تھی۔ میں نے اس وقت چیرا کنڈی کے بارے میں پوچھا تھا۔ گوٹ کنڈی سے واپسی پر یہ لوگ ایک ویران دھرمشالہ میں رکے تھے۔ وہیں شمائلہ ایک ہندو خبیث روح کا شکار ہو گئی تھی۔ میں اسے وہیں سے لایا ہوں۔ اب یہ اس روح کے اثر سے نکل گئی ہے۔ آپ اسے گھر پہنچا دیجیے۔ یہ کام میں آپ کے بغیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قدرت نے کس طرح رہنمائی کی اس کے بارے میں تفصیل نہ پوچھیے۔ ایک اور درخواست ہے کہ اخبار میں خدا را کوئی روحانی شخصیت نہ بنا دیجیے مجھے، میں سخت عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ آپ کیا ہیں یہ تو سب جانتے ہیں، مجھے حکم دیں کہ میں کیا کروں۔ شمائلہ گھر جا کر ہوش میں آ جائیں گی۔ یہ یقیناً آپ کو اپنی کیفیت کے بارے میں بتائیں گی۔ آپ اپنی کار میں انہیں ان کے گھر پہنچا دیں، میں شکر گزار رہوں گا۔ وارث صاحب سے عرض کر دیں کہ میرا شکریہ ادا کر کے میری خدمت خلق کے ثواب کو خراب نہ کریں۔ بہت بڑے انسان ہو ڈاکٹر کامران، اور کیا کہوں، امتیاز نے کہا۔ پھر سب میری خواہش کے مطابق ہو گیا۔ امتیاز اپنی کار لے آیا، شمائلہ کو اس میں منتقل کیا اور میں نے انہیں رخصت کر دیا۔ بڑا سکون ملا تھا۔
اللہ تعالیٰ کا شکر گزار تھا کہ اس نے میرے ذریعے ایک اور خاندان کو بدترین المیے سے بچا لیا تھا۔ بس کرب یہ تھا کہ بدبخت بھوریت چرن کے حوالے سے یہ کام ہو رہے تھے۔ خیر، اللہ مالک ہے۔ میرا ضمیر مطمئن تھا کہ اس بھیانک وجود کے زیر اثر ہی صحیح میں نے کسی کی بہتری کے لیے کام کیے تھے۔ پھر کافی دن پرسکون گزر گئے، کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ اسپتال کے معاملات بہترین چل رہے تھے، میری آنکھوں کی وہ خاصیت برقرار تھی، کسی مریض کو دیکھتا تو اس کی بیماری واضح ہو جاتی اور اس بنیاد پر اس کا علاج کیا جاتا تھا۔ اسپتال میں بڑے بڑے قابل ڈاکٹر تھے، میں ان کا دلی احترام کرتا تھا، ان سے سیکھتا تھا، ان کے دلوں میں کچھ بھی ہو لیکن ان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ پھر اسپتال میں ایک مریض لایا گیا، رام سوروپ نام تھا، کوئی بڑا بزنس مین تھا، کئی افراد ساتھ تھے۔ اس کے بڑے بیٹے نے بتایا کہ سانس کی تکلیف ہے 3 برس سے، کبھی کبھی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے، کل سانس بالکل بند ہو گئی تھی، سب رو پیٹ رہے تھے، پھر اچانک سانس واپس آ گئی۔ آپ کے اسپتال کی بڑی تعریف سنی ہے، روپے پیسے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، علاج بڑھیا ہونا چاہیے۔ یہ سیدھا سادہ کیس تھا، سانس کا مریض تھا، بے ہوش تھا۔ ڈاکٹر آفاق مرزا ابتدائی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئے، تھوڑے سے متلون مزاج تھے، چونکہ کیس انہیں دیا گیا تھا اس لیے انہوں نے مجھے اس کے قریب نہ پھٹکنے دیا۔ مجھے ان کے انداز پر ہنسی آ رہی تھی۔ شام کو چیئرمین نے مجھ سے نئے مریض کے بارے میں پوچھا، مجبوراً مجھے بتانا پڑا کہ ڈاکٹر مرزا نے مجھے رام سوروپ کے پاس نہیں جانے دیا۔ چیئرمین بری طرح چراغ پا ہو گیا، اس نے آفاق مرزا کو بلا کر خوب جھاڑا اور کہا کہ یہ سب اسپتال کے مفاد کے خلاف ہے اور ڈاکٹر کامران کا راستہ روکنے والے اسپتال کے وفادار نہیں سمجھے جائیں گے۔ پھر انہوں نے اس مریض کا چارج مجھے دے دیا۔ میں نے حسب معمول مریض کا جائزہ لینے کے انتظامات کیے۔ اس کے آکسیجن ماسک لگی ہوئی تھی، میں اس کے پاس پہنچا تو اچانک اس نے گردن پٹکتے ہوئے کہا، دروازہ بند کر دے بروا، او ای سسرا کو ہمار منہ سے ہٹا۔ مجھے چکر آ گیا، یہ آواز بھوریت چرن کی تھی، 100% اسی کی تھی۔ وہ اپنے منہ سے ماسک نوچنے لگا، میں نے خود کو سنبھالا اور پلٹ کر دروازہ بند کیا۔ اس دوران رام سوروپ اپنے منہ سے آکسیجن ماسک نوچ چکا تھا۔ وہ اگر رات تک نہ جاتا تو ہم اسے تگنی کا ناچ نچائے دیتے، جان ہی نہ چھوڑ رہا تھا۔ یہ تم ہو بھوریت چرن؟ ہاں رے، تیرے پاس آنا تھا اس طرح، ای منوئی کا دیہانت ہو گیا تو ہم اس کے شریر میں آ گئے اور اس کے گھر والے سمجھے کہ یہ جیوت ہے، مگر تم تو ویسے بھی آ جاتے تھے۔ میں نے کہا، کام تھا رے تو سے؟ کیا کام تھا؟ میں نے خود کو سنبھال کر کہا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، ایک بات بتا، اب تک ہم نے تو پر جتنے احسان کیے تو مانے ہیں نا؟ او بھگیندر ناتھ پکا بھوت تھا، 10-20 کو لے کر مرتا، اور مرتے وہ چکا ہی تھا، پر اس کی کالی سختی بڑی سخت تھی۔ وہ تو ہم تھے جس نے اس کا کریا کرم کر دیا، ورنہ کس کی مجال تھی کہ اس سے اس کی چھکریا کی جان چھڑا لیتا۔ اور ای تو کچھ نہ ہے، ہم اپنی سنکھا سکتی لے لیں اور تو ہمیں پیر پھنگوارا لے جائے تو ہم کھنڈولا بن جائیں گے، پھر یہ سمجھ لے کہ سنسار ہم دونوں کا ہوگا، سارے سنسار میں وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ مجھ سے کیا کام ہے تمہیں؟ بڑا ضروری کام ہے، مشکل ہے پر تجھے کرنا ہوگا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی سختی پیدا ہو گئی، پھر وہ بولا، تیرے اس اسپتال میں ایک بچہ پیدا ہوئی ہے، وہ پائل ہے، وہ کمرہ نمبر 20 میں ہے، بس تجھے وہ بچہ ہمارے پاس لانا ہے، باقی کام ہمارے، ہم کا کری رہے۔ اس مولوی نے سارے راستے بند کر کے رکھے ہیں، نہیں تو ابھی تک ہم آگے کا کام کر چکے ہوتے۔ میں اپنی اس وقت کی کیفیت کے بارے میں بیان نہیں کر سکتا، میرے بدن کا خون خشک ہو گیا۔ اسپتال میں ایک معصوم بچہ پیدا ہوا ہے جو پائل ہے، اور اسے اس شیطان تک پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ اس سے زیادہ مکروہ عمل اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا، میں اپنی زندگی کی قیمت پر بھی یہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہم جانت رہیں تورے من کی بات، پر تو بتا، کتنا لوگوں کا جیون بچایا ہے تو نے؟ کیسے؟ ہمارے وردان سے، ایک منوئی کا جیون مانگ رہے ہیں ہم تو سے، کون سی بڑی بات کر رہے؟ یہ کام مجھے کیسے کرنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تو ڈاکٹر ہے، بچے کو دیکھ، اوکے ماتا پتا سے کہہ کہ تو اس کا معائنہ کرے گا، تو اسپتال کا سب سے اعتبار والا ڈاکٹر ہے، کون تجھے منع کرے گا؟ تو اسے ادھر لے آ، باقی کام ہمارا ہے، ہم اپنا کام کر کے رام سوروپ کے روپ میں ٹھیک ہو جائیں گے اور یہاں سے نکل جائیں گے بس۔ یہ کام آج تو نہیں ہو سکتا، کل کر، پرسوں کر، اتنی جلدی نہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ دستک سنائی دی اور اس نے فوراً ہی آکسیجن ماسک اپنے چہرے پر لگا لیا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ چیئرمین صاحب رام سوروپ کے 2 رشتہ داروں کے ساتھ اندر آئے۔ چیئرمین صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا،
قابل ڈاکٹر کیا کہتے ہیں رام سوروپ کے بارے میں؟ یہ کہہ کر چیئرمین صاحب نے مجھے آنکھ مار دی۔ صورتحال کا جائزہ لے رہا ہوں، جو ہوگا بہتر ہوگا، میں نے کہا۔ چیئرمین صاحب نے فوراً بات لپک لی۔ ویری گڈ، اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ میری طرف سے مبارک ہو۔ رام سوروپ کے رشتہ دار خوش ہو گئے، مگر میرا دل دکھنے لگا۔ جس رام سوروپ کی زندگی انہیں آس آئی ہوئی تھی، وہ بیچارہ تو کب کا مر چکا تھا۔ میں ان لوگوں کے ساتھ باہر نکل آیا، لیکن آج میری حالت ہمیشہ سے زیادہ خراب تھی۔ گھر میں بھی بے حد نڈال رہا، سب مجھ سے میری طبیعت کا حال پوچھ رہے تھے۔ آج سے زیادہ کبھی پریشان نہیں رہا تھا۔ میں نے کبھی اس منحوس وجود کا سہارا نہیں چاہا تھا۔ ڈاکٹر رضوان کے جونیئر کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے خوش تھا، اور رفتہ رفتہ کامیابی اور مہارت حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ جو کچھ ہوا صرف اتفاق تھا۔ میں جاوید انصاری کے بازو کے اس نشان پر توجہ دیتا نہ نوبت یہاں تک پہنچتی۔ بے شک اس کے بعد بہت سی زندگیاں بچی تھیں، بہت سے گھرانوں کو خوشی حاصل ہوئی تھی۔ خود میرے اہل خانہ میری کامیابیوں سے بے حد خوش تھے۔ دونوں بھائیوں کے بہت سے کام میرے نام کی وجہ سے پورے ہوئے تھے، لیکن میرے دل کی خلش نے ہمیشہ مجھے بے چین رکھا تھا۔ میں خوش نہیں تھا، بلکہ کبھی کبھی یہ سوچتا تھا کہ آخر کار بھوریا چرن سے اختلاف ہو جائے گا اور میں ان تمام صفات سے محروم ہو جاؤں گا۔ اس وقت بڑی سکھی ہوگی۔ ایسی سوچوں کے وقت خود کو یہ کہہ کر تسلی دیتا تھا کہ وہ زندگی مجھے اس زندگی سے زیادہ پسند ہوگی۔ اس ناپاک وجود کے رحم و کرم پر زندگی نہیں گزاری جا سکتی تھی، اور پھر جو مکروہ عمل میرے باپ نے نہیں کیا، وہ میں کیسے کر سکتا تھا؟ اس رات ایک لمحے کے لیے نیند نہیں آئی۔ تہجد کے وقت وضو کر کے جائے نماز بچھا کر بیٹھ گیا۔ اس سے اچھا عمل کوئی نہیں تھا۔ انسان کتنی ہی اضطراب کا شکار ہو، اللہ کے حضور جھک جائے تو سکون کا سمندر معطل ہو جاتا ہے۔ میں نے بڑی عاجزی سے دعا کی کہ معبود عظیم، میری سوچ جواب دے چکی ہے، میں دوراہے پر کھڑا ہوں، میں بے بسی کا شکار ہو گیا ہوں، فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کیا کروں۔ 100 بار زندگی دینے کے لیے تیار ہوں، اس معصوم کی زندگی کبھی نہیں لوں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ خدا کی قسم، اندر سے ایک عجیب سکون ابھرا تھا۔ بہت دیر تک دعا مانگتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور سونے کے لیے جا لیٹا۔ نیند جنحوں میں آ گئی تھی، خوب دیر تک سویا۔ ناشتے پر خیال آیا تھا کہ کیا کروں، کس طرح بھوریا چرن سے کام کرنے سے انکار کروں، اس پر کیا رد عمل ہوگا۔ وہ خونخوار ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے، جو بھی کرے گا اسے برداشت کیا جائے گا۔ احمد علی بھی یاد آئے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ 7واں پائل اسے کبھی نہیں حاصل ہونے دیں گے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آخر کار اسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر فریدہ کے ساتھ راؤنڈ پر نکلا۔ ڈاکٹر فریدہ نے بتایا، ڈاکٹر کاظم نے بتایا ہے کہ روم نمبر 40 کا مریض رات کو بہت بے چین رہا ہے۔ اسے 3 بار خواب آور انجیکشن دیے گئے، لیکن وہ نہیں سویا۔ اس نے آکسیجن ماسک بھی اتار کر پھینک دیا تھا۔ میں اسے دیکھتا ہوں، میں نے کہا، اور 40 نمبر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رام سوروپ اسی کمرے میں تھا۔ اندر داخل ہو کر میں نے دروازہ بند کیا اور بھوریا چرن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھول دی جو خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا بات ہے رام سوروپ؟ دیکھیں گے، ارے دیکھ لیں گے اس موربی کو۔ کب تک روکے گا وہ ہمارے راستے، کب تک روکے گا وہ ہمیں؟ کیا ہو گیا، کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ تو کا نہیں پتا؟ ارے کاہے من جلائے ہے ہمارا، تو کا نہیں پتا؟ وہ بفرے ہوئے لہجے میں بولا۔